الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صل من قطعک واعف عن من ظلمک وتعطی من اساء الیک۔ بہترین اخلاق کا جو سب سے اعلیٰ کمال درجہ ہے وہ یہی بات ہے کہ جب تم سے لوگ کاٹیں، رشتے توڑیں اور تم ان سے جوڑنا شروع کر دو۔ یعنی کہ ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں تو برائیوں کا دور دورہ بھی ہے جس سے دل کھٹے ہوتے ہیں اور آپس کے تعلقات بھی بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ عمل ایک طرف سے، ایک جانب سے نہیں، دونوں جانب سے۔ سننے والا بھی جب برائی کو بڑے اہتمام کے ساتھ غور سے سنتا ہے، اسی لیے فرمائے کہ غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر پینے سے دور رہو، کیونکہ غیبت یہ زبان کا ایک بول جو ہے انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی گھاٹیوں کے اندر پھینک دیتا ہے، اور زبان کا ہی وہ ایک بول ہوتا ہے جو انسان کو جنت کے درجات اور مرتبے اوپر تک پہنچا دیتا ہے۔ زبان کا بول تو اپنے تعلق کو جوڑے، جو توڑے بھی اس سے بھی جوڑنے کی عادت ڈالے اور معاف کرنے کی عادت ڈالے، اور اس پر جو ظلم بھی کرے اس کو بھی معاف کر دے۔ اور یہ بڑے کڑوے گھونٹ ہیں، یہ اتنے آسان اعمال نہیں ہیں، اور بہترین اور اصل کرنے والے اعمال یہی ہیں۔ ہمارے زمانے میں عبادات پر زور ہے، جو عبادات میں جتنا آگے نظر آتا ہے اتنا بڑا صوفی اور پرہیزگار اور بڑا انسان مانا جاتا ہے، اور بھلے اخلاق اور کردار کا گرا ہوا ہو۔ یہ ہمارے دور کا ایک فتنہ ہی ہے، سمجھ لیں کہ جو نظر آتا ہے جی بڑے حج کرے ہیں، بڑے عمرے کرے ہیں، بڑی تہجدیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے سے دھوکہ نہیں کھاؤ جو راتوں کو تہجد پڑھ لیں اور تمہیں بڑے صوفی اور پگڑ شگڑ والے اور ٹخنے سے ماشاءاللہ آدھی آدھی شلواریں اوپر ہیں۔ سنت ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہیں سارے اعمال، لیکن اخلاق میں بدترین ہے یہ شخص سے دھوکے میں نہیں پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ چیک کرنا ہے تو اس کا عمل دیکھو کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ تو جو ہم پڑھتے ہیں نا من سلم المسلمون، ایک صاحب تو ماشاءاللہ یہ حدیث سنا رہے تھے اور ان کے متعلق ہم یقینی طور پر جانتے تھے کہ کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں کرتے ماشاءاللہ، لیکن دیکھو وہ بھی حدیث یہ سنا رہا تھا بڑے مجمع کے اندر کہ بھائی، اور دعویٰ کر رہا تھا میں تو وہ بندہ ہوں کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے کسی کو تکلیف اور کوئی کام وہ بغیر رشوت کے نہیں کرتا، اور 2 نمبری اس سے بہترین شاید پورے ادارے میں کوئی دوسرا کرتا ہو۔ میرے سامنے کی بات، وہ یہ حدیث سنا، اس نے باقاعدہ صحیح حدیث پڑھی، تلفظ، حرکات، زبر زیر پیش کا بھی رعایت رکھتے ہوئے بڑے خیال سے۔ تو اب اس کے ذہن میں ایک یہی خاکہ بنا ہوا ہے نا جی، میں لوگوں کے بڑے بڑے کام تو کر کے دے رہا ہوں، بھلے رشوت لے کے کر کے دے تو رہا ہوں نا، یہ بھی تو نیکی ہے، نہیں ہے یہ نیکی؟ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے اس وقت کہ سارے بڑے بڑے گناہ ماشاءاللہ کر لیں اور اس کے بعد جی 2-4 دیگے کھلا دو، سب ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق سب دھل گیا۔ سارے گناہ کیا ہو گئے جی؟ بکرا ایک ذبح ہو گیا، خون گر گیا، بھائی خون ہماری چوکٹ پہ خون گرا ہے، تو جتنی بڑی بڑی برائیاں تھیں وہ سب دھل گئیں۔ بھلے کسی کی زمین ہڑپ کی ہوئی ہے، کسی کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ حقوق العباد۔
یہ سارے کام کرنے سے معاف نہیں ہوتے، اس کی معافی کا اپنا طریقہ ہے۔ تو اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اعمال، یہ جو ہے نا عمل، انسان کا معاملات عبادات سے زیادہ پریورٹی جو ہے نا فوقیت جو حاصل ہے جس عمل کو، وہ عبادات نہیں ہے۔ عبادت تو ایک پریکٹس ہے، یہ تو ہمیں نماز پڑھنی تھی، یہ کوئی ہم نے احسان نہیں کرا، نہ اپنے اوپر کیا ہے نہ خدا کے اوپر کیا ہے۔ جیسے ہم کھانا روٹی کھاتے ہیں تو کس پہ احسان کرتے ہیں؟ کسی پہ نہیں، اپنے آپ پہ اگر کرتے ہیں تو کرتے ہوں گے۔ ایسے ہی نماز ہے، جیسے ہم اور کام کرتے ہیں نا معمولات کے کام، لیکن اس نماز کے ہی صرف بلبوتے پر اور آپ کے اخلاق بگڑے میں، خراب ہیں، اور لوگوں کے ساتھ معاملات ستیہ ناس ہوئے میں، اور پھر آپ جنت کے خواب دیکھتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا بلی کا خواب میں چیچڑے دیکھنا، اسی کے برابر۔ معاملات اگر صحیح ہے نا، ایسے انسان سے شیطان بھی ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ اس کا اخلاق، اس کے معاملات سب کے ساتھ اچھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے نا اللہ کو بھی خوش کر دے اور جنت بھی چلا جائے۔ اگر معاملات صحیح نہیں ہیں اور عبادات میں ترقی پہ ترقی کیے جا رہا ہے، ابھی کل ایک صاحب کہنے لگ گئے بھائی یہ کیسے لوگ عبادات فل کر رہے ہیں، ساری نمازیں پڑھ لیں سب ان کے، لیکن اخلاق دیکھو، بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں، یہ کیسا انداز ہے، کسی سے سلام دعا کبھی مطلب منہ نہیں اس طرف کر رہے، کتنی بدتمیزی کے ساتھ جواب دینے کو تیار نہیں۔ بظاہر تو ماشاءاللہ پگڑی ٹوپی اور داڑھی سب ہے، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے گناہوں سے بھی بچ رہے ہوں، لیکن معاملات یہ ہیں، اخلاق یہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر معاف کرنا سیکھ جائے، اس کا حق بھی کھا جائے تو اس کو حق ادا کر دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔